یورپ کا ترقی یافتہ اور ایسا جدید ملک جہاں کی رہائش نہایت سستی ہے، دنیا کا بہترین اور جدید ترین ٹرین کا نظام رکھنے والا ملک، اور یورپ کی ایک ایسی کنٹری کہا جاتا ہے اس ملک کو جہاں امریکہ سے زیادہ لوگ چھٹیاں گزارنے آتے ہیں۔ یہاں گھروں کا کرایہ یورپ کے دیگر ممالک کی نسبت سب سے کم ہے۔ ایک ایسا ملک، یہاں کی عورتیں سب سے زیادہ زندہ رہتی ہیں اور سب سے زیادہ آپ کا ساتھ نبھاتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اسی ملک میں عورتوں کو حکمرانی کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہاں کی سڑکوں میں یورپ کے سارے ممالک کی لڑکیوں سے زیادہ کشش ہوتی ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں کی حسن اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ذہانت کا سمندر بھی بہتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ملک کی تفصیلی ویڈیو کی طرف، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گی سب سے اہم بات کہ کس طریقے سے آپ دنیا کی اس جنت میں رہائش اختیار کر سکتے ہیں، ویزا پالیسی کیا ہے، اور بھارت یا پاکستان سے اگر آپ اس ملک میں جا کر بسنا چاہتے ہیں تو آپ کے کتنے اخراجات لاگت آئے گی۔ تو ہم چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی طرف۔ آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے ترقی یافتہ اور جدید یورپی ملک کے بارے میں ہے جس کو ہم سب جرمنی کے نام سے جانتے ہیں۔ جرمنی نے جس تیز رفتاری سے ترقی کی، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ایک عام طور کی روایت ہے کہ جرمنی کی سڑکوں پر نہ تو ٹریفک کی رفتار کی حد مقرر ہے، نہ ہی جرمنی کی ترقی کی رفتار کی حد۔ جرمنی کا شمار دنیا بھر کے ایسے ممالک میں کیا جاتا ہے جہاں تعلیم کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی۔ کتاب سب سے پہلے چھاپنے کا عمل جرمنی میں ہی وقوع پذیر ہوا۔ جرمنی کے اور دیگر حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ جرمنی کی اگر ہم بات کریں تو جرمنی ایک یورپی ملک ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 3,40,000 مربع اسکوائر کلومیٹر ہے۔ جرمنی کا آفیشل نام فیڈرل ریپبلک آف جرمنی ہے۔ جرمنی کی آبادی تقریباً 9 کروڑ ہے، جو کہ یورپ کے معاملے میں سب سے زیادہ بڑی آبادی کا ملک کہلاتا ہے۔ جرمنی کا دارالحکومت برلن ہے، جو اپنی ترقی اور اقتصادیات معیشت کے لحاظ سے دنیا کے کامیاب ترین شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ برلن جہاں تک جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی سمجھدار اور ذہین لوگوں کا شہر ہے۔ برلن نے کئی نوبل انعام اپنے نام کیے اور کئی عالمی گنیز ورلڈ ریکارڈ میں اپنے ریکارڈ درج کرائے۔ برلن جہاں خوبصورت ہے وہاں ذہین بھی ہے، جہاں ذہین ہے وہاں انجینئرنگ کا بہترین شاہکار بھی ہے۔ انجینئرنگ کا شاہکار ہونے کی حیثیت سے برلن کا نام ٹاپ آف دا لسٹ یورپین سٹیز میں لیا جاتا ہے۔ جرمنی کی آفیشل زبان یوں تو جرمن ہے، لیکن یہاں پر اسپینش، چائنیز اور عربی بھی بولی جاتی ہے۔ ان تمام زبانوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر اٹیلین لینگویج بھی بولی جاتی ہے، اور ترکی کو بولنے والے بھی یہاں کافی بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ جرمنی ایک ایسا ملک ہے جو کہ لوگوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی مختلف تہذیبیں آپ کو جرمنی میں نظر آئیں گی۔ جرمنی میں رہنے والوں کو اتنی سہولیات اور پرآسائش زندگی دی جاتی ہے، جو ایک بار یہاں بس جائے وہ جرمنی کو ہرگز نہیں چھوڑتا۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ جرمنی کی کل آبادی تقریباً 80% یہاں کے اپنے ہی لوگوں پر مشتمل ہے، جو کہ یہاں برسہ برس سے نسل در نسل چلے آ رہے ہیں رہتے ہوئے۔ یہ بات یورپین کنٹریز کے لیے بہت زیادہ تعجب خیز ہے، کیونکہ یورپین ممالک کے لوگ عموماً ایک جگہ نہیں رہتے، کبھی نوکری کی غرض سے، کبھی سیر و سیاحت اور کبھی بزنس، ادھر ادھر جاتے آتے رہتے ہیں۔ لیکن جرمنی اپنے رہائشیوں کو اتنی زیادہ آسان اور سہل زندگی دیتا ہے کہ ایک بار جو جرمنی کا رہائشی ہو جائے وہ جرمنی چھوڑنے کا کبھی بھی ارادہ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جرمنی میں 80% لوگ یہاں کے اپنے ہی رہائشی ہیں۔ ان کے علاوہ یہاں پر دیگر اقواموں میں ترکش اور عربی بھی بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ انجینئرنگ کے معاملے میں جرمنی کا نام یورپ کے صفحے اول ترین کے ممالک میں آتا ہے۔ آڈی، پورشے، مرسیڈیز، BMW، یہ گاڑیوں کی وہ بڑی بڑی عالمی نام ہیں جن کا نام ہی ضمانت ہے، اور یہ تمام آؤٹ لیٹس کامیابی سے جرمنی میں ہی چلائے جا رہے ہیں۔ یہ تمام کمپنیاں اپنا آغاز کر چکی ہیں جرمنی سے، اور آج پوری دنیا میں ایک شہرت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے قدیم ترین گاڑیوں کی کار کمپنی فوکس ویگن بھی جرمنی سے ہی تعلق رکھتی ہے، اور سب سے پہلا اپنا شو روم انہوں نے جرمنی میں ہی بنایا۔ جرمنی کی جدت پسندی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کافی عرصے تک بلٹ ٹرین یہاں چلتی رہی۔ جرمنی کے بعد چائنا اور جاپان میں متعارف کرائی گئی۔
جرمنی ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور یہاں کے لوگوں نے اپنے بل پر اپنی محنت کے دم سے ترقی حاصل کی۔ جرمنی نے بہت برے برے ادوار دیکھے، لیکن انہوں نے ان ادوار اور ان تاریخوں سے نصیحت پکڑی۔ یہی وجہ ہے کہ جرمنی کا شمار آج دنیا بھر کے ترقی یافتہ اور جدید ترین ممالک میں کیا جاتا ہے۔ جرمنی کا فیڈرل موٹر وے پوری دنیا میں انوکھا مانا جاتا ہے۔ یہاں کوئی اسپیڈ لمٹ نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوتے۔ یہ انوکھا موٹر وے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے جرمنی سیاح آتے ہیں۔ جرمنی میں ٹریفک کے اسپیڈ توڑنے، کم زیادہ کرنے پر اگرچہ کوئی سزا نہیں، لیکن اگر آپ کی گاڑی بیچ سڑک پہ رک جاتی ہے تو پھر آپ سزا کے مرتکب ہیں۔ جرمنی میں ٹنکی کو پیٹرول سے فل کیے بغیر گاڑی چلانا جرم ہے۔ جرمنی میں اگر کوئی انسان جیل سے بھاگتا ہے تو اس کو سزا نہیں دی جاتی بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ جرمنی کے قانون کے تحت ہر شخص کو اپنی زندگی بچانے اور اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جرمنی کی جیلوں سے اگر کوئی فرار ہو جائے اور پکڑا جائے تو اس کی جو سزا بھگت رہا ہوتا ہے صرف وہی سزا ملتی ہے اور اس کو جیل توڑنے یا کاٹنے کی کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ یہ انوکھا قانون صرف جرمنی میں ہی پایا جاتا ہے۔ 2014 جرمنی کا ایک ایسا تاریخ ساز سال تھا جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اس سال جرمنی میں تعلیم کو اس حد تک اہمیت دی گئی کہ پوری جرمنی کے تمام تر کالجوں نے ساری فیس معاف کر دی تھی۔ خوش نصیب تھے وہ طالب علم جو پوری دنیا اور جرمنی سے جرمنی میں پڑھ رہے تھے۔ جرمنی میں کئی بار غلامی اور ہٹلر کے دور دیکھے۔ جرمنی کے لوگ جتنے پریکٹیکل ہیں تعلیم کے لحاظ سے، انجینئرنگ کے لحاظ سے، اتنا ہی کھیلوں کے دل دادا ہیں۔ جرمنی میں فٹ بال، رگبی، بیس بال، والی بال نہایت شوق سے کھیلی جاتی ہے اور ہر سال کئی کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ جرمنی میں سب سے بہترین دنیا کی ڈرنک بنائی گئی اور فانٹا کو دریافت کرنے والا جرمنی ہی تھا۔ فانٹا ایک ایسی کمپنی تھی جو کہ لفظ فینٹیسی سے انہوں نے اپنا نام نکالا۔ ایک محض اورنج ڈرنک کو فینٹیسی ورلڈ سے تشبیہ کیا اور فینٹا کو پوری دنیا میں آج کامیابی کے ساتھ مترادف کرانے کا سہرا صرف جرمنی کے سر ہے۔ جرمنی کا 1/3 حصہ ابھی بھی جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے جس میں نایاب طرح کے رنگ و نسل کے پرندے اور جانور موجود ہیں۔ ان تمام جنگلات سے آنے والی تازہ اور پیور ہوا آکسیجن سے بھرپور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جرمنی میں تابکاری کے اثرات نہ ہونے کے برابر ہے۔ جرمنی کی آب و ہوا دنیا کی بہترین ترین آب و ہواؤں میں سے مانی جاتی ہے۔ جرمنی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی سرحد 9 ممالک سے ملتی ہے اور خوش آئین بات یہاں پر یہ ہے کہ جرمنی کے ان تمام تر ممالک سے نہایت برادرانہ تعلقات ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بیئر پارک جرمنی کے شہر برلن میں واقع ہے جہاں ہر لمحے ہزاروں گلاسوں کی تعداد میں بیئر پی جاتی ہے۔ یورپ کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور بھی برلن میں ہی واقع ہے۔ اگر آپ برلن کی بات کریں یا جرمنی کے بیئر اسٹورز کی بات کریں تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ بیئر اسٹورز پر ایمپلائی لڑکیاں جرمنی میں ہی پائی جاتی ہیں۔ یہ دیکھنے میں بے انتہا خوبصورت ہوتی ہیں، تعلیم انہوں نے مکمل کی ہوئی ہوتی ہے، نہایت ذہین اور فتین مانی جاتی ہیں۔ جرمنی کی لڑکیاں آپ کو ہر جگہ بار، پبز، کسینو اور مساج سینٹر میں میسر ہوتی ہیں۔ جرمنی کی لڑکیاں نہایت دلکش رنگت اور ہری آنکھوں والی ہوتی ہیں۔ ان کی لمبی ہائٹ اور گورا رنگ اور اس کے ساتھ مسکراہٹ ہر کسی کو ان کا عاشق بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپین کنٹریز سے آئے ہوئے تمام ٹورسٹ اور ایشیائی ممالک سے گئے ہوئے تمام ٹورسٹ کی نگاہ صرف اور صرف جرمن لڑکی پر ہی ہوتی ہے۔ جرمن لڑکی ایک مسکراہٹ اگر آپ کو دے دے تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ اشارہ ہے کہ وہ آپ کو ویلکم کر رہی ہے اپنی زندگی میں آنے کے لیے۔ جرمنی کی نائٹ لائف ایسی پرکیف اور پر لطف ہے کہ ایسا لگتا ہے یہاں کی راتیں کسی پرستان کی کہانی سناتی ہیں۔ جگمگاتا ہوا یہ شہر دن میں جتنا ایکٹیو اور روشن نظر آتا ہے، رات میں اتنا ہی زیادہ خوبصورت اور روشنیوں سے بھرا نظر آتا ہے۔ جرمنی کی زمین ہو یا آسمان، رات میں دونوں ہی جگمگاتے ہیں اور خوبصورت اور حسین لڑکیوں کے نظارے کے ساتھ کوئی سحر انگیز کہانی پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس کو دیکھنے کے لیے اور جرمنی کی بیئر پینے کے لیے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں سیاح جرمنی آتے ہیں۔ جرمنی کا شمار آج دنیا کے طاقتور ممالک میں کیا جاتا ہے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ جنوری کے پبز اور بار مکمل طور پر آزاد ہیں؟ یہاں آپ کو کوئی بھی بیئر پینے کی مکمل طور پر آزادی دی جاتی ہے۔ جرمنی ایک اتنا امن پسند ملک ہے کہ تمام ممالک سے اس کے دوستانہ تعلقات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جرمنی اپنے ڈیفنس میں یورپین دیگر ممالک کی نسبت بہت کم خرچ کرتا ہے۔ جرمنی بنیادی طور پہ ایک انڈسٹریل ملک ہے۔ یہاں کے لوہے کی صنعت اور کار میکنگ کی صنعت پوری دنیا میں بہترین مانی جاتی ہے۔ جرمنی کے لوگ بہت زیادہ خوش خوراک اور اچھا کھانا کھانے کے شوقین ہوتے ہیں۔ آپ کو یہاں ہر سڑک، ہر اسٹریٹ پر ایک ہوٹل، میکڈونلڈ، KFC ضرور نظر آئیں گے۔ یہاں جرمن، تھائی، چائنیز اور نان ویج بہت شوق سے کھائے جانے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ریسٹورنٹس یہاں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ جرمنی کی سوسیجز پوری دنیا میں بہترین مشہور ہیں اور پیزا سوس خاص طور پہ میڈ ان جرمنی ہی پوری دنیا میں چلتی ہے۔ جرمنی کی اگر بات کی جائے تو جنوری میں سب سے پہلے اگر آپ برتھ ڈے وش کر دیں تو یہ بیڈ لک مانا جاتا ہے۔ برتھ ڈے والے دن شروع ہونے کے بعد ہی وش کی جائے تو یہ گڈ لک کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جرمنی ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں آپ بیچ راستے میں گاڑی نہیں روک سکتے۔ جرمنی کے لوگوں کو ہومو سیکسوئل ہونے کی کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی کوئی بری بات سمجھی جاتی ہے، بلکہ یہاں لیسبینین، گے یا ہومو سیکسوئل ہونا مکمل طور پر اجازت ہے اور قانونی ہے۔ جرمنی میں سب لوگ اپنا کام خود کرتے ہیں، یہاں نوکر ہرگز نہیں رکھے جاتے۔ جرمنی میں تعلیم کے اوپر لاکھوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں اور یہاں تعلیم بے انتہا اہم ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کا جرمن کا رہائشی ہونا ضروری نہیں ہے، صرف تعلیم حاصل کرنے کا شوقین ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ جرمن جانا چاہتے ہیں تو ویزا کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ دیگر یورپین کنٹریز کی طرح جرمنی کی ایمبیسی آپ کے ملک کے تمام تر بڑے شہروں اور دارالحکومت میں ضرور موجود ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو اپنا آئل سرٹیفکیٹ، میڈیکل ہیلتھ فٹنس سرٹیفکیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مولکہ علاقے کا تھانے کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ اسٹیپل ساتھ کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک اپلیکیشن فارم ہوتا ہے جو آن لائن آپ کو دستیاب ہوتا ہے۔ ان تمام تر لیگل کارروائیوں کے بعد آپ کو پاسپورٹ جمع کرانا ہوتا ہے اور 1 مہینے کے اندر آپ کو ویزا جاری کر دیا جاتا ہے اگر آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ کے ملک کے اندر 13 لاکھ روپے سے اوپر ہے۔ جرمنی کی ویزا فیس جرمنی کے پیسے یورو کے مطابق 90 یورو پاکستان سے اور 70 یورو انڈیا سے لیے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو ویزا کی تفصیل سے لے کے جرمنی کی رہائش، طرز تہذیب، ثقافت، کلچر اور دیگر کام روزگار کے مواقع بتا دیے۔ تو اب آپ میں سے کون کون جرمنی جا رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جرمنی جانے سے پہلے یہ خیال رکھیے گا کہ جرمنی دل ہے۔ جرمنی جائیں تو ذرا اپنا دل سنبھال کے رکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔